السلام علیکم۔ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل ضرور سنا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر دیں۔ شکریہ۔ دوزخ کا حال آپ کو یہ دکھایا گیا کہ آپ ایک وادی میں پہنچے، وہاں آپ نے ایک بہت بدنما آواز سنی، آپ نے بدبو بھی محسوس کی۔ آپ نے پوچھا، جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ جہنم کی آواز ہے، یہ کہہ رہی ہے، اے میرے پروردگار، مجھے وہ غذا دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ میری زنجیریں اور بیڑیاں، میری آگ، میرے شعلے، گرمی، گرم ہوا، پیپ اور عذاب کے دوسرے ہیبت ناک سامان بہت بڑھ گئے ہیں۔ میری گہرائی اور اس گہرائی میں آگ کی تپش یعنی میرا پیٹ اور اس کی بھوک بہت زیادہ ہے، اس لیے مجھے میری وہ خوراک دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ جہنم کی اس پکار کے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا، ہر کافر، مشرک، بدتینت، بدماش اور خبیث مرد اور عورت تیری خوراک ہیں۔ یہ سن کر جہنم نے جواب دیا، بس میں خوش ہو گئی۔ اسی سفر میں آپ کو دجال کی صورت دکھائی گئی۔ آپ کو وہاں کچھ لوگ دکھائے گئے، ان کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں جیسے تھے۔ اسی سفر میں آپ کو دجال کی صورت دکھائی گئی، اس کی شکل عبد العزیٰ ابن قطن جیسی تھی۔ یہ عبد العزیٰ جاہلیت کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے پہلے ہی مر گیا تھا۔ آپ کو وہاں کچھ لوگ دکھائے گئے، ان کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں جیسے تھے اور ان کے ہاتھوں میں پتھروں کی طرح کے بڑے بڑے انگارے تھے، یعنی اتنے بڑے بڑے تھے کہ ایک ایک انگارے میں ان کا ہاتھ بھر گیا تھا۔ وہ لوگ انگاروں کو اپنے منہ میں ڈالتے تھے۔ آپ نے یہ منظر دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جواب میں انہوں نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جو زبردستی اور ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے کچھ لوگ دیکھے، ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے گھر میں کوٹھڑیاں ہیں، ان کے پیٹوں میں سانپ بھرے ہوئے تھے، وہ باہر سے نظر آ رہے تھے۔ آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ سود خور ہیں۔ پھر آپ نے ایسے لوگ دیکھے جن کے سامنے ایک طرف بہترین قسم کا گوشت رکھا تھا، دوسری طرف سڑا ہوا بدبودار گوشت تھا۔ وہ اچھے گوشت چھوڑ کر بدبودار گوشت کھا رہے تھے۔ آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پاک دامن عورتیں یعنی بیویاں دی تھیں، مگر یہ انہیں چھوڑ کر دوسری عورتوں کے پاس جاتے تھے، یا وہ ایسی عورتیں ہیں جو اپنے خاوند کو چھوڑ کر دوسرے مردوں کے پاس جاتی تھی۔ آپ نے وہاں ایسے لوگ دیکھے جو اپنے ہی جسم سے پہلو کا گوشت نوچ کر کھا رہے تھے۔ ان سے کہا جا رہا تھا، یہ بھی اسی طرح کھاؤ جس طرح تم اپنے بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے پر آوازیں کسا کرتے تھے۔ جہنم دکھانے کے بعد آپ کو جنت دکھائی گئی۔ آپ نے وہاں موتیوں کے بنے ہوئے گنبد دیکھے، وہاں کی مٹی مشک کی تھی۔ آپ نے جنت میں انار دیکھے، وہ بڑے بڑے ڈولوں جتنے تھے، اور جنت کے پرندے اونٹ جتنے بڑے تھے۔ ساتوں آسمانوں کی سیر کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ یہ بیری کا ایک درخت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
سدرۃ المنتہا کی جڑ میں ایک چشمہ دیکھا، اس سے 2 نہریں پھوٹ رہی تھیں، ایک کا نام کوثر ہے اور دوسری کا نام رحمت۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس چشمے میں غسل کیا۔ ایک روایت کے مطابق سدرۃ المنتہا کی جڑ سے جنت کی 4 نہریں نکل رہی ہیں، ان میں سے ایک نہر پانی کی، دوسری دودھ کی، تیسری شہد کی اور چوتھی نہر شراب کی ہے۔ اسی وقت سدرۃ المنتہا کے پاس آپ نے جبریل کو ان کی اصل شکل میں دیکھا، یعنی جس شکل میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا تھا۔ ان کے 600 پر ہیں اور ہر پر اتنا بڑا ہے کہ اس سے آسمان کا کنارہ چھپ جائے۔ ان پروں سے رنگا رنگ موتی اور یاقوت اتنی تعداد میں گر رہے تھے کہ ان کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے۔ پھر ایک بدلی نے آپ کو آ کر گھیر لیا، آپ کو اس بدلی کے ذریعے اوپر اٹھا لیا گیا، جبریل وہیں رہ گئے۔ یہاں آپ نے سریر اقلام یعنی لوہے محفوظ پر لکھنے والے کلموں کی سرسراہٹ کی آوازیں سنی۔ یہ تقدیر کے قلم تھے اور فرشتے ان سے مخلوق کی تقدیریں لکھ رہے تھے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں گئے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان سے اوپر ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ عرش اعظم کے دائیں طرف ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر 7ویں آسمان کے اوپر گئے، وہاں ایک نہر پر پہنچے، اس پر یاقوتوں، موتیوں اور زبرجد کے خیمے لگے تھے۔ اس نہر میں ایک سبز رنگ کا پرندہ تھا، وہ اس قدر حسین تھا کہ اس جیسا پرندہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا یہ نہر کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس میں یاقوت اور زمرد کے تھالوں میں رکھے ہوئے سونے اور چاندی کے جام تیر رہے تھے۔ اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ میں نے ایک جام اٹھایا، اس کو نہر سے بھر کر پیا تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ آپ فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام مجھے لیے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اس کے پاس حجاب اکبر ہے۔ حجاب اکبر کے پاس پہنچ کر انہوں نے کہا میری پہنچ کا مقام یہاں ختم ہو گیا، اب آپ آگے تشریف لے جائیں۔ آپ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا یہاں تک کہ میں سونے کے ایک تخت تک پہنچ گیا، اس پر جنت کا ریشمی قالین بچھا تھا۔ اسی وقت میں نے جبریل علیہ السلام کی آواز سنی، وہ کہہ رہے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف فرما رہا ہے، آپ سنیے اور اطاعت کیجیے۔ آپ کلام الہی سے دہشت زدہ نہ ہو۔ چنانچہ اس وقت میں نے حق تعالیٰ کی تعریف بیان کی، اس کے بعد مجھے اللہ کا دیدار ہوا، میں فوراً سجدے میں گر گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی اتاری، وہ یہ تھی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تک آپ جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک تمام نبیوں کے لیے جنت حرام رہے گی، اسی طرح جب تک آپ کی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی تمام امتوں کے لیے جنت حرام رہے گی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد ہم نے کوثر آپ کو عطا فرما دی ہے، اس طرح آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہو گئی ہے کہ تمام جنتی آپ کے مہمان ہوں گے۔ اس کے بعد 50 نمازیں فرض ہوئیں،
50 نمازیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے کم کرائی گئیں، یہاں تک کہ ان کی تعداد 5 کر دی گئی۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد، ہر روز یہ 5 نمازیں ہیں، ان میں سے ہر ایک کا ثواب 10 کے برابر ہوگا، اور اس طرح ان 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہی ملے گا۔ آپ کی امت میں سے جو شخص بھی نیکی کا ارادہ کرے اور پھر نہ کر سکے تو میں اس کے حق میں صرف ارادہ کرنے پر 1 نیکی لکھوں گا، اور اگر اس نے وہ نیک عمل کر بھی لیا تو اسے 10 نیکیوں کے برابر لکھوں گا، اور جو شخص کسی بدی کا ارادہ کرے اور پھر اس کو نہ کرے تو بھی اس کے لیے 1 نیکی لکھ دوں گا، اور اگر اس نے وہ بدی کر لی تو اس کے نتیجے میں 1 ہی بدی لکھوں گا۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا، صدقے کا صلہ 10 گنا ہے اور قرض کا صلہ 18 گنا ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا، یہ کیا بات ہے کہ قرض دینا صدقے سے افضل ہے؟ جواب میں انہوں نے کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ سائل جسے صدقہ دیا جاتا ہے وہ مانگتا ہے تو اس وقت اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، جبکہ قرض مانگنے والا اسی وقت قرض مانگتا ہے جب اس کے پاس کچھ نہ ہو۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے، اللہ پاک کمی کوتاہی معاف فرمائے۔